گلے کا خراب ہونا ایک عام بیماری ہے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ یہ آپ کو سال میں 1 یا 2 بار ہو سکتی ہے۔ گلے میں مسلسل درد کا رہنا، خارش محسوس ہونا، گلے میں خراش کا احساس اور نگلنے میں دشواری گلے کی خرابی کی کچھ اہم علامات ہیں۔ درد جو کہ گلے میں سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے، گلے میں کہیں بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ گلے میں درد اور جلن کا باعث ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ خطرے کا باعث نہیں ہوتا اور یہ فلو یا نزلہ زکام کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور 1 ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گلے کے پچھلے حصے کی سوزش کو فرنجائٹس کہتے ہیں، جبکہ گلے کے اطراف میں موجود ٹونسل کی سوزش کو ٹونسلائٹس کہتے ہیں۔ گلے کی سوزش کے زیادہ تر کیسز وائرل انفیکشن سے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد بیکٹیریل انفیکشن اور الرجی سے ہوتے ہیں۔ گلے کی خرابی کی وجوہات۔ نمبر 1، وائرل انفیکشن۔ گلے کی خرابی کے 90-95 کیسز وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر وائرل انفیکشن جو کہ گلے کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، ان میں انفلوئنزا، عام نزلہ، خسرہ، چکن پاکس، ممپس، مونو نیوکلیوسس اور کووڈ-19 شامل ہیں۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی مفید ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ نمبر 2، بیکٹیریل انفیکشن۔ گلے کی خرابی میں بیکٹیریل انفیکشن وائرل انفیکشن سے زیادہ سنگین ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ قابل ذکر گروپ اے اسٹریپٹوکوکس بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والا انفیکشن ہے، جو کہ اسٹریپ تھروٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کو فوری تشخیص کرنا چاہیے اور بر وقت اس کا علاج کرنا چاہیے۔ یہ زیادہ تر بچوں کو متاثر کرتا ہے، مگر کسی بھی عمر کے لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کی علامات میں نگلتے وقت گلے میں درد کا ہونا، گلے میں خراش، سوجے ہوئے ٹونسلز اور ٹونسلز میں پیپ پڑنا شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بخار چڑھنا، جلد پر خارش ہونا، سر درد ہونا، جسم میں درد ہونا اور گردن میں موجود لمف نوڈز کی سوجن اس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ پیچیدگیوں کا باعث بنتا ہے، مثلاً گنٹھیابی بخار، گردوں کی سوزش، ٹونسلز میں پس پڑنا اور کان کا انفیکشن۔ نمبر 3، الرجی۔ جس شخص کو الرجی ہوتی ہے، اس میں عام طور پر گلا خراب ہو جاتا ہے۔ عام طور پر دھول مٹی، زرد دانے، گھاس پھوس، پھپھوندی اور پالتو جانوروں کے بال اور پرندوں کے پر الرجی کا باعث بنتے ہیں۔ حلق میں کیڑا گرنا گلے کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ الرجی کی وجہ سے گرتا ہے اور گلے میں خراش، کھجلی اور گدگداہٹ کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 4، گلے کی خشکی۔ خشک ہوا گلے میں خشکی پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے گلے میں خشکی، خارش اور درشتی پیدا ہوتی ہے۔ منہ سے سانس لینا بھی گلے میں خشکی پیدا کرتا ہے، جس سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، گرڈ یعنی معدے کے تیزاب کا حلق میں آنا۔ گرڈ، جسے گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز بھی کہتے ہیں، گلے کی خرابی کی وجہ ہوتا ہے۔ اس میں معدے کے منہ کے اوپر ڈھکن میں خرابی کی وجہ سے معدے کا تیزاب حلق کی نالی میں آ جاتا ہے اور گلے کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے سینے میں جلن، گلے میں گانٹ کا احساس، کھٹا پانی، منہ میں آنا اور سینے میں درد کی شکایت ہو سکتی ہیں۔ نمبر 6، زیادہ بولنا۔ تیز آواز میں بولنا، چیخنا چلانا اور بغیر وقفے دیر تک بولنا گلے کی خرابی کا باعث ہو سکتا ہے۔ علامات۔ نمبر 1، گلے میں درد جو کھانا، مشروبات یا یہاں تک کہ تھوک نگلنے پر بھی بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، گلے میں خارش، جلن یا خراش کا احساس۔ نمبر 3، نگلنے میں مشکل۔ نمبر 4، گلے میں سوجن، سرخی اور ٹونسلز میں سوزش اور درد۔ نمبر 5، ٹونسلز میں پس پڑنا، السر بننا یا سفید دھبے نمودار ہونا۔ نمبر 6، آواز کا بیٹھ جانا۔ نمبر 7، کھانسی آنا۔ نمبر 8، گلے میں خشکی کا احساس۔ نمبر 9، گلے میں جلن کا احساس۔ نمبر 10، کان میں درد۔ نمبر 11، ناک کا بہنا، ناک کا بند ہونا، چھینکیں آنا۔ نمبر 12، گلے کے غدود کا بڑھ جانا۔ نمبر 13، بخار، سردی یا بغیر سردی کے۔ نمبر 14، کمزوری۔ نمبر 15، سر درد۔ نمبر 16، جسم میں درد۔ ڈاکٹر کو کب دکھانا چاہیے؟ گلے کا خراب ہونا ایک عام سی بات ہے، یہ خود بخود 1 ہفتے کے اندر صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر بیکٹیریا کا انفیکشن نہ ہوا ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اگر چند علامات موجود ہوں۔ نمبر 1، گلے میں تکلیف 1 ہفتے سے زیادہ رہے۔ نمبر 2، نگلنے میں یا سانس لینے میں انتہائی دشواری ہو۔ نمبر 3، ٹونسلز یا گلے کے پچھلے حصے میں پیپ کے دھبے یا سفید دھبے دکھنا۔ نمبر 4، چھوٹے بچوں میں تھوک کی زیادتی۔ نمبر 5، مسلسل بخار یا تیز بخار۔ نمبر 6، تھوک میں خون آنا۔ نمبر 7، اسٹریپ تھروٹ یعنی بیکٹیریل انفیکشن۔ ہومیوپیتھی خراب گلے کو کس طرح سے ٹھیک کرتی ہے اور آپ کو کب اینٹی بائیوٹک لینا ضروری ہو جاتا ہے؟
روایتی طریقے علاج میں خراب گلے کے لیے اینٹی بائیوٹکس اور درد دور کرنے والی ادویات تجویز کی جاتی ہیں۔ درد دور کرنے والی ادویات علامات کی شدت اور تکلیف میں آرام پہنچاتی ہیں، تاہم یہ وجہ بیماری کو ختم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ وائرس کئی طرح کے انفیکشن کا سبب بنتے ہیں، مثلا نزلہ، زکام، گلے کی خرابی، کھانسی وغیرہ، اور اینٹی بائیوٹکس ادویات ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ اس قسم کے انفیکشن اپنی مدت پوری کرتے ہیں یا ایک صحت مند آدمی قدرتی طور پر ان سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ گلے کے زیادہ تر انفیکشن قدرتی طور پر ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اینٹی بائیوٹک صحت یاب ہونے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی۔ اینٹی بائیوٹک صرف بیکٹیریل انفیکشن کی صورت میں تجویز کی جاتی ہیں۔ گلے کی خرابی کے لیے دی جانے والی ہومیو ادویات لمبے عرصے تک انفیکشن کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ ادویات بار بار گلا خراب ہونے کے رجحان کو بھی ختم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اس کے لیے جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط بناتی ہیں تاکہ جسم قدرتی طور پر انفیکشن ہونے کی وجوہات سے لڑ سکے اور قدرتی بحالی لائے۔ گلے کی سوجن اور ٹونسل کی سوجن میں دی جانے والی ہومیو ادویات گلے کی خرابی کی حاد علامات میں آرام پہنچاتی ہیں اور دوبارہ ہونے کو بھی روکتی ہیں۔ ہر عمر کے لوگ ان ادویات کو باحفاظت استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے۔ صرف بیکٹیریل انفیکشن میں ہومیو ادویات کے ساتھ ساتھ اینٹی بائیوٹکس تجویز کی جاتی ہیں کیونکہ یہ بیکٹیریل انفیکشن پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ گلے کی سوزش سے کون لوگ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ اگرچہ گلے کی سوزش کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے مگر کچھ عوامل اس کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1، عمر۔ بچوں اور نو عمروں میں گلے کی سوزش زیادہ عام ہے۔ نمبر 2، کمزور قوت مدافعت۔ ذیابیطس، ٹینشن یا ناقص خوراک کی وجہ سے کمزور قوت مدافعت رکھنے والوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کثرت سے گلے کی سوزش ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، طویل مدتی سائنوسائٹس یا دائمی نزلہ۔ سائنوسائٹس والے لوگوں میں پوسٹ نیزل ڈسچارج ہو سکتا ہے، یعنی حلق میں کیڑا گر سکتا ہے۔ پوسٹ نیزل ڈسچارج میں بلغم ناک کے پچھلے حصے سے حلق میں ٹپکتا ہے۔ یہ گلے میں جلن اور درد کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 4، تمباکو نوشی یا دھوئیں میں زیادہ دیر سانس لینا۔ تمباکو نوشی یا دھوئیں والی جگہوں پر زیادہ دیر رہنے سے گلے میں خراش کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور گلا خراب ہو سکتا ہے۔ صحت یابی کے عمل کو کیسے تیز کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ گلے کی سوزش درد کا باعث ہوتی ہے اور روزمرہ زندگی کو متاثر کرتی ہے، اس لیے فوری اور آسان علاج ہمیشہ تلاش کیا جاتا ہے۔ گلے کی سوزش پر قابو پانے کے لیے کچھ گھریلو ٹوٹکے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مناسب آرام کرنا اور آواز کو آرام دینا۔ نمبر 2، گلے کو نم رکھنے کے لیے مشروبات کا استعمال کرنا۔ نمبر 3، پانی کی کمی سے بچنا۔ نمبر 4، جلد ہضم ہونے والی غذائیں استعمال کرنا اور ایسے مشروبات استعمال کرنا جو گلے کو آرام پہنچائیں، جیسا کہ سوپ، گرین ٹی، شہد ملا گرم پانی یا ادرک کا قہوہ۔ نمبر 5، دن میں 2 سے 3 بار گرم نمک والے پانی سے غرارے کرنا گلے کی سوزش میں آرام پہنچاتا ہے اور انفیکشن کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ نمبر 6، ہوا کو نم رکھنے کے لیے مرطوب گر کا استعمال کرنا تاکہ خشک ہوا گلے میں خراش پیدا نہ کر سکے۔ نمبر 7، الرجی والی چیزوں سے بچنا، سگریٹ کے دھوئیں سے اور خوشبودانی وغیرہ کے دھوئیں سے بچنا۔ گلے کی سوزش سے بچنے کے لیے چند مفید ٹوٹکے۔ نمبر 1، ہاتھ بار بار اور اچھی طرح دھوئیں۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو ہینڈ سینیٹائزرز بہترین متبادل ہے۔ نمبر 2، ناک، منہ اور آنکھوں کو چھونے سے گریز کریں۔ نمبر 3، موبائل، ریموٹ، دروازے کے ہینڈل وغیرہ کو باقاعدگی سے صاف کریں اور جراثیم سے پاک کریں۔ نمبر 4، گلاس اور برتن ایک دوسرے کے استعمال مت کریں۔ نمبر 5، بیمار لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ نمبر 6، اگر آپ بیمار ہیں تو اپنی کوہنی میں کھانسیں یا چھینکیں تاکہ بیماری دوسروں میں منتقل نہ ہو۔